العصر ٹی وی کے معزز دوستوں میں ہوں محمد عامر اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز ناظرین گرامی، کرونا سے موت کی شرح صرف 3% ہے، جو کہ ملیریا، ٹائیفائیڈ اور ٹی بی جیسی بیماریوں سے بھی کم ہے۔ چین سمیت دنیا بھر کے 50 ممالک میں کرونا سے متاثرہ 80,000 میں سے 32,000 مریض مکمل صحت یاب ہو چکے ہیں۔ صرف 2,000 فوت ہو چکے ہیں، جن میں بچے اور بزرگ زیادہ ہیں، یا وہ حضرات جو ڈر ڈر کر موت کے منہ میں چلے گئے۔ کرونا اتنا خطرناک نہیں ہے، بس دعا، احتیاط، پرہیز کرے، لیکن ڈر سے نہ مرے۔ نفسیاتی خوف کا شکار بالکل بھی نہیں ہونا ہے۔ البتہ جن دوستوں میں یہ خوف اور ہراست پھیلی ہوئی ہیں اور وہ کرونا سے ڈر رہے ہیں، تو ان کے لیے ایک عجیب واقعہ لے کر حاضر ہوں۔ وہ یہ واقعہ سن کر اس کا خوف اور غم دور ہو جائے گا۔ تاہم ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے حسب روایت نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے العصر ٹی وی کے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود گھنٹی کی بٹن کو بھی دبائیں، تاکہ علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ نیز ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیجیے گا، تاکہ دلچسپ ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ معزز ناظرین گرامی، کرونا وائرس سے خوفزدہ افراد کے لیے ایک خصوصی ویڈیو۔ بنو امیہ کا بادشاہ عبد الملک بن مروان جب ملک شام میں طاعون کی وبا پھیلی تو موت کے ڈر سے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے شہر سے بھاگ نکلا، اور ساتھ میں اپنے خاص غلام اور کچھ فوج بھی لے لی، اور وہ طاعون کے ڈر سے اس قدر خائف اور ہراساں تھا کہ زمین پر پاؤں نہیں رکھتا تھا، بلکہ گھوڑے کے پشت پر سوتا تھا۔ دوران سفر ایک رات اس کو نیند نہیں آئی، تو اس نے اپنے غلام سے کہا کہ تم مجھے کوئی قصہ سناؤ۔ تو ہوشیار غلام نے بادشاہ کو نصیحت کرنے کا موقع پا کر یہ قصہ سنایا کہ ایک لومڑی اپنی جان کی حفاظت کے لیے ایک شیر کی خدمت گزاری کیا کرتی تھی، تو کوئی درندہ شیر کی ہیبت کی وجہ سے لومڑی کی طرف دیکھ نہیں سکتا تھا، اور لومڑی نہایت ہی بے خوفی اور اطمینان سے شیر کے ساتھ زندگی بسر کرتی تھی۔ اچانک ایک دن ایک عقاب لومڑی پر جھپٹا، تو لومڑی بھاگ کر شیر کے پاس چلی گئی اور شیر نے اس کو اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا۔ عقاب دوبارہ جھپٹا اور لومڑی کو شیر کی پیٹھ پر سے اپنی چنگل میں دبا کر اڑ گیا۔ لومڑی چلا چلا کر شیر سے فریاد کرنے لگی، تو شیر نے کہا کہ اے لومڑی، میں زمین پر رہنے والے درندوں سے تیری حفاظت کر سکتا ہوں، لیکن آسمان کی طرف سے حملہ کرنے والوں سے میں تجھے نہیں بچا سکتا۔ یہ قصہ سن کر عبد الملک بادشاہ کو بڑی عبرت حاصل ہوئی، اور اس کی سمجھ میں آ گیا کہ میری فوج ان دشمنوں سے تو میری حفاظت کر سکتی ہیں جو زمین پر رہتے ہیں، مگر جو بھلائیں اور وبائیں آسمان سے مجھ پر حملہ ور ہوں، ان سے مجھ کو نہ میری بادشاہی بچا سکتی ہے، نہ میرا خزانہ اور نہ میرا لشکر میری حفاظت کر سکتا ہے۔ آسمانی بلاؤں سے بچانے والا تو بجز خدا کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچ کر عبد الملک بادشاہ کے دل سے طاعون کا خوف جاتا رہا، اور وہ رضا الہی پر راضی رہ کر سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنے شاہی محل میں رہنے لگا۔ تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے ایک صالح بزرگ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں بشارت ہوئی، جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرونا وائرس کی وبا سے بچاؤ کے لیے ایک وظیفہ عنایت فرمایا۔ یہ خواب ان صاحب نے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو سنایا، جس کے بعد حضرت نے اپنے ایک انٹرویو میں اس کو بیان فرمایا۔ وہ وظیفہ یہ ہے: 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ یہ دعا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ معزز ناظرین گرامی، اس ویڈیو کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ پاک کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے کرونا وائرس سے حفاظت کے لیے ضروری اقدامات لازمی کیجیے، مگر خوف اور ہراس مت پھیلائے۔
امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو دیکھنے کی صورت میں اس کو فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کر کے ہمارا حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔